السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم و معظم ناظرین و سامعین کرام، آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ ہم نے بشت زیور شروع کیا تھا اور بشت زیور کا تعارف اور اسی طرح پہلا سبق عقیدے کے بارے میں پڑھا تھا، اور اللہ رب العزت کے بارے میں کچھ عقائد ہم نے پڑھ لیے تھے۔ آج بھی اسی عقیدے کے بارے میں مزید تفصیل ہم پڑھیں گے۔ تو اللہ کے بارے میں کسی مسلمان کو کیا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ اللہ کی ذات کے بارے میں، تو ذات کے بارے میں کل ہم نے پڑھ لیا تھا۔ آج اللہ کی صفات کے بارے میں ہم عقیدہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ اللہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہی ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ کوئی بھی ایسا زمانہ نہیں آیا جو اللہ نہیں تھے۔ اسی عقیدے کو متکلمین حضرات، جو لوگ عقائد پر کام کرتے ہیں، وہ اسی کو تعبیر کرتے ہیں قدیم سے، کہ اللہ کی ذات قدیم ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا زمانہ اللہ پر نہیں آیا جو نہیں تھے، اللہ پہلے سے ہیں اور ہمیشہ رہے گا۔ کان اللہ ولم یکن لہ شیء، حدیث میں انہی الفاظ سے اس عقیدے کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تھا، مخلوق میں سے کوئی بھی چیز نہیں تھی، اور ایسا وقت آئے گا کہ مخلوق میں سے کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن اللہ ہوگا۔ اسی لیے اسی عقیدے کو، اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ یہاں ایک اور بات بھی سمجھ لیجئے، تو اللہ کے بارے میں لفظی حی آیا ہوا ہے۔ اللہ هو الحی القیوم، اللہ وہ حی ہیں، وہ زندہ ہیں۔ اللہ رب العزت کے بارے میں یہ ہمارا عقیدہ یہی ہونا چاہیے کہ اللہ قادر مطلق ہیں۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ایسے علیم ہیں کہ کوئی بھی چیز اس کے علم سے باہر نہیں۔ وہ سمیع بھی ہے، وہ بصیر بکل شیء بھی ہے، وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے، ہر چیز کو سنتا ہے۔ اللہ متکلم بھی ہے، کلام بھی فرماتا ہے، لیکن ہمارے جیسے کلام نہیں فرماتا۔ ہم کلام کرنے میں الفاظ کے محتاج ہیں، کلام کرنے میں، گفتگو کرنے میں زبان کے محتاج ہیں، لیکن اللہ کسی چیز کا بھی محتاج نہیں۔ وہ جو چاہے کرتا ہے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا، کوئی اس کو ٹھوک نہیں سکتا، اور وہی عبادت کے لائق ہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ رحیم ہے، اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ اللہ ملک ہیں، اللہ بادشاہ ہیں، سب عیبوں سے پاک ہیں۔ وہی اپنے بندوں کو سب آفتوں سے بچاتا ہے۔ اللہ معز ہے، لوگوں کو عزت دینے والا ہے۔ اللہ بڑائی والا ہے، ساری چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے، مبدی ہے، معید ہے، خالق کل شیء ہے۔ لم یلد ہے ولم یولد ہے، اس کو کوئی پیدا کرنے والا نہیں۔ اللہ تواب ہے، اللہ غفور ہے، اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، گناہوں کو بخشنے والا ہے، قوت والا ہے، ذو القوت المتین، بہت دینے والا ہے، وہاب ہے، رزاق ہے، روزی پہنچانے والا ہے۔ جس کی روزی چاہے کم کر دیتا ہے، اور جس کی چاہے وہ زیادہ کر دیتا ہے، جس کو چاہے پس کر دیتا ہے، جس کو چاہے بلند کر دیتا ہے، جس کو چاہے عزت دیتا ہے۔ وہ تو عز من تشاء و تو ذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، بڑے تحمل اور برداشت والا ہے، خدمت اور عبادت کی قدر کرنے والا ہے، دعا کو قبول کرنے والا ہے، بردباری والا ہے، وہ سب پر حاکم، اس پر کوئی حاکم نہیں، اس کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں۔ وہ حکیم ہے، وہ حاکم ہے، وہ سب کا کام بنانے والا ہے۔ اسی نے سب کو پیدا کیا ہے، وہی قیامت میں پھر پیدا کرے گا، وہی زندہ کرتا ہے، یحیی و یمیت، وہی مارتا ہے۔ وہ علامات اور صفات سے پہچانا جاتا ہے، اس کی حقیقت کو کوئی نہیں جان سکتا۔ گناہگاروں کی توبہ قبول کرتا ہے، جو سزا کے قابل ہیں ان کو سزا دیتا ہے، وہی ہدایت دیتا ہے۔ واللہ یہدی من یشاء، کائنات میں سب کچھ ہوتا ہے تو اسی کے حکم سے ہوتا ہے، بغیر اس کے حکم کے ذرہ بھی نہیں ہل سکتا۔ نہ وہ سوتا ہے نہ وہ اونگتا ہے، وہ تمام عالم کی حفاظت سے
تکتا نہیں. ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم. وہ ذوالقوۃ المتین ہے، وہی ساری کائنات کو تامے ہوئے ہے، اس کے لیے تمام صفات کمال ثابت ہے، وہ ہر نقص و عیب سے پاک ہیں. تو لہذا یہ تمام صفات قرآن مجید میں اللہ کے لیے ثابت ہے. تو اللہ کی ذات جس طرح ہمیشہ سے ہیں، اس طرح اللہ کی صفات بھی ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہے گی. اس کی کوئی بھی صفت کبھی ختم نہیں ہو سکتی. قرآن و حدیث میں جہاں پر اللہ کے لیے مخلوق جیسی صفات کا ذکر ہے، جیسے کہ اللہ کا ہاتھ یا اللہ کا عرش عظیم پر قائم ہونا، مستوی ہونا، تو ان کی حقیقت اللہ ہی جانتا ہے. بندوں کو ایسی چیزوں کی حقیقت کی جستجو کیے بغیر ایمان لانے کا حکم ہے کہ آپ لوگ ایمان لاؤ، ان چیزوں کے پیچھے نہ پڑو. اس وجہ سے ایسے لوگوں کو قرآن مجید میں کجرو کہا گیا ہے جو متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں. جن صفات کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں، اس کے حقیقت کے بارے میں پتہ نہیں، تو اس کے ظاہری الفاظ پر ایمان لانا ایک مومن کی شان ہے، ایک مومن کی شان ہے. تو اسی لیے جو بھی صفات اللہ کے بارے میں آئی ہیں اور اس کو حقیقت پر ہم محمول نہیں کر سکتے، تو لہذا ہم ہی کہیں گے کما یلیق بشانہ. اس کی کیفیت کا ہمیں پتہ نہیں، نوعیت کے بارے میں پتہ نہیں، لیکن البتہ متاخرین علماء اس میں تعویل کر دیتے ہیں. وہ چونکہ بہت سارے فرقے آئے تھے اور اللہ کی صفات کا انکار کر بیٹھے تھے، تو اسی لیے متاخرین نے ان صفات متشابہات کے معنی بیان کیے ہیں، لیکن وہ معنی بھی قطعی نہیں، وہ معنی بھی ظنی ہیں. تو ہاتھ کا معنی قوت اور طاقت سے کیا ہے، لیکن یہ سب حتمی معنی نہیں ہے، یہ سب حقیقی معنی نہیں ہے، بلکہ یہ سب ظنی معنی ہیں. کوئی بھی چیز اللہ کے ذمہ ضروری نہیں، وہ جو کچھ کر دیتا ہے وہ مہربانی کر کے کرتا ہے، وہ سب اللہ کا فضل ہے. اللہ پر کوئی بھی چیز واجب نہیں. تو اللہ کے بارے میں یہ تمام عقیدے ہر مسلمان کو رکھنے چاہیے. اللہ ہم سب کو دین متین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.